بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک نہایت مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس کھیت، باغات اور سونا چاندی کی کثرت تھی، مگر اولاد نہ تھی۔ اس کی دولت کا واحد وارث اس کا بھتیجا تھا، جو بظاہر خدمت گزار مگر دل سے لالچی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس نوجوان کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑ گیا کہ چچا کی زندگی ہی اس کی دولت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ایک رات جب بستی سو رہی تھی، اس نے اپنے ہی چچا کو خاموشی سے قتل کر دیا اور لاش کو ایک دوسرے قبیلے کے دروازے پر ڈال آیا تاکہ الزام ان پر آئے۔ صبح ہوتے ہی وہ چیختا چلاتا لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ میرے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو خاندان آمنے سامنے آ گئے اور جھگڑا جنگ میں بدلنے کو تھا۔ جب معاملہ سنگین ہو گیا تو سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی۔ حکم نازل ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قوم نے حیرت ہو کر سوالات شروع کیے۔ پہلے پوچھا، کیسی گائے ہو؟ جواب ملا، نہ زیادہ بوڑھی نہ بہت کم عمر، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر پوچھا، اس کا رنگ کیا ہو؟ فرمایا گیا، گہرا زرد، ایسا چمکدار کہ دیکھنے والوں کو بھلا لگے۔ پھر سوال کیا گیا، وہ کام کاج میں کیسی ہو؟ جواب آیا، ایسی گائے جس نے نہ کبھی ہل چلایا ہو، نہ کھیتی کو سیراب کیا ہو اور ہر عیب سے پاک ہو۔ اتنی سخت نشانیاں سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ پوری بستی میں تلاش شروع ہوئی۔ آخرکار ایک یتیم نوجوان کے پاس ایسی گائے ملی۔ وہ گائے اس کے لیے قیمتی تھی، اس لیے اس نے اس کی قیمت سونے کے برابر مانگی۔ مجبوراً بنی اسرائیل نے بھاری قیمت ادا کی اور گائے ذبح کی۔ پھر حکم ہوا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگاؤ۔ جو ہی ایسا کیا گیا، وہ شخص اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ حیرت سے سہم گئے۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا، مجھے میرے اپنے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بے جان ہو گیا۔ یوں سچ سب کے سامنے آ گیا، قاتل بے نقاب ہو گیا اور انصاف قائم ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، مگر اللہ کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔